جنات کے دربار میں قسط نمبر 1۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انگریزوں کو پکی امید تھی کہ وہ ہندوستان کے تا حیات تاجدار رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا جب میرے تھانے کے ایک گاؤں کا ایک مسلمان زمیندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ مویشی اور گھوڑے چوری ہوتے ہی رہتے تھے، جو ہمارے لیے اس وجہ سے مصیبت کا باعث بن جاتے تھے کہ لوگ چوری کے 3-4 روز بعد تھانے میں رپورٹ درج کرانے آیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں مسروقہ مویشی کے مالک اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے تھے۔ رپورٹ جب تھانے میں آتی تھی تو مسروقہ مویشی ملک کے دوسرے سرے تک پہنچ چکے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی کھوج کھرا رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے تفتیش ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں نے تمام نمبرداروں اور چوکیداروں کے ذریعے اپنے تھانے کے علاقے میں اعلان کرا دیا تھا کہ کسی کا کوئی مال مویشی چوری ہو جائے تو اپنی سراغ رسانی کی بجائے فوراً تھانے میں آئے، ورنہ میں رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اسی اعلان کا اثر تھا کہ اس مسلمان زمیندار کو صبح پتہ چلا کہ اس کی گھوڑی غائب ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ گیا۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بیک وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی لاپتہ ہو گئی تھی اس جیسی گھوڑی ملنی محال تھی۔ یہ اعلیٰ نسل کی سدھائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیزہ بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتی تھی۔ اس مسلمان زمیندار کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ کوئی 1 ہی سال ہوا اس کا باپ مر گیا تھا۔ اب باپ کی گدی اور گھوڑی اس زمیندار کے پاس تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے 1.5-2 سال اوپر تھی۔ یہ کوئی خوبرو اور وجیح آدمی نہیں تھا، اس کا رنگ سانولا اور قد کاٹ ایسا ویسا ہی تھا۔ خدا نے اپنی زمین کا بہت سا حصہ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور غلامی میں نام پیدا کیا تھا، جس کے صلے میں انگریزوں نے اس خاندان کو زرخیز اراضی اور دربار میں کرسی عطا کی تھی۔ اس خاندان کی فوجی خدمات 0 کے برابر تھیں۔ ان کی خدمت کا طریقہ مخفری تھا جو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کے باغی سپاہیوں کی نشاندہیاں کیں اور ان مجاہدین آزادی کو سزائیں دلوائیں تھیں۔ اب انگریزوں کے اس انعام و اکرام کا وارث یہ جوان زمیندار تھا، جس میں یہی ایک کشش تھی کہ وہ جاگیردار کا شہزادہ تھا۔ وہ 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہنتا اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی پر سواری کرتا تھا۔ وہ تھانے میں آیا، مجھے گھر سے بلایا گیا۔ اس کا ایک نوکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ ایسے لہجے میں مجھے دی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے آؤ۔ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوئی تھی، ہر رات وہیں باندھی جاتی تھی، لیکن اس روز الصبح گھوڑی وہاں نہیں تھی۔ یہ زمیندار جس حویلی میں رہتا تھا اس کے ساتھ مویشیوں کا مکان تھا۔ اس کا صحن اور 2 فراخ کمرے تھے۔ ایک نوکر صحن میں سوتا تھا، صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ سحر کی تاریکی میں اسے بھینس دھونے والے نوکر نے جگایا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتا اور نوکر اندر سے دروازہ کھولا کرتا تھا، لیکن اس روز نوکر نے اسے اندر آ کر جگایا تو اس نے جگانے والے سے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے۔ اسے دوسرے نوکر نے بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ گھوڑی غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو بتا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ زمیندار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا، پہلے تو نوکر کی پٹائی کی، پھر اسے تھانے چلنے کو کہا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات کو اندر سے دروازہ بند کیا تھا۔ زمیندار کو یقین ہو گیا کہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑی کی وہ خوبیاں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی پر بھی شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گھوڑی تلاش کرے گا۔ اس نے کہا، رپورٹ درج کرانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو آپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلا سکیں گے۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے اور اس کے نوکر سے لے لیں اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر اور یہ کہہ کر رام کھوجی کو گھر سے ساتھ لیچا جائے تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ اس نے چور کا کھرا پاؤں کے نشان محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر بھی آدمی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی اور میں نے اس کے اس اقدام کی بھی تعریف کی کہ وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آ گیا تھا۔ لوگ نقب یا قتل کے موقع واردات پر پولیس کے آنے سے پہلے تماشا دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور مجرموں کے کھرے تباہ کر دیتے ہیں۔
عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ ذمہ دار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسی پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرا ذہن اس میں الجھ جاتا۔ مویشی چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کی چوری کے متعلق یہ رائے قائم کر لی تھی کہ اس ذمہ دار کو ایک گھوڑی ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس پر غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے گیا ہے۔ میں جب غسل سے اور ناشتے سے فارغ ہو کر اور وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ راما کھوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا۔ انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں اس نے چور کا کھرا دیکھا جو دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک مشکل فن ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنس کہا جائے تو صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ کھوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کھرے کا اگر کوئی کہیں ذرا سا بھی نشان ایڑی کا یا صرف پنجے کا نظر آ جائے تو کھوجی پہچان لیتا ہے۔ یہ کھوجی ان پڑھ دیہاتی ہوتے ہیں۔ کھرا اٹھاتے اٹھاتے کہیں کھرا گم ہو جائے تو آخری پاؤں کے نشان کی سمت دیکھ کر وہ دور آگے کہیں نہ کہیں یہ کھرا دیکھ لیتے اور اکثر چور کے گھر یا جہاں کہیں وہ پہنچ گیا ہو پہنچ جاتے ہیں۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ گھوڑی رکی اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق تھوڑی دور پر گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ ذمہ دار نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 میل دور فرلانگ سے گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے ایک ایک جگہ جا کر رک گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لیا اور بتایا جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دعائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دعائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتا تھا، خامد کو نہیں، لہٰذا صرف عورت کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے جایا کرتی تھیں۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں اس کے باپ دادا کا مزار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا مکان تھا۔ اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکر چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ رامے کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے تک چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسا ہو سکتا ہے لیکن وہاں کوئی رسا نہیں لٹک رہا تھا۔ اتار لیا گیا ہوگا۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسا اوپر باندھ کر لٹکایا گیا۔ عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار پر رکھتی نیچے آئی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا، پھر وہ پیچھے کو مڑی اور چل پڑی۔
اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہوگی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں کہ یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا میں چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا پراسرار ہوتی ہے۔ انہی اسرار کے لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ جرائم اور گناہوں کی دنیا ہے جسے کسی روشن خیال پولیس افسر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ ذمہ دار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ذمہ دار نے ہی اس عورت کو فرار کرایا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی ذہن کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا ہٹانے اور کھرا پیر حکیم صاحب کے پچھواڑے پہنچنے تک کی رداد سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے کسی کہانی میں بتایا تھا کہ رامپور کے اعلیٰ خاندان کا جوان اور خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور وہ زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہو، اس کیس کی تفتیش میں وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کا باپ اسے پولیس کا بہت بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا سب سے بڑا افسر بنتا۔ اس میں تمام خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں ابھی تک ہر سال اس کے یوم وفات پر اس کے لیے درود اور فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک زمیندار اس کے پاس کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتیوں کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہیں۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو گھر ہی میں تھے، صبح سویرے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اوپر جاؤں گا۔ عثمان نے اس آدمی سے کہا، گھر والوں سے کہو کہ پردہ کر لیں، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار پیر صاحب کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کراؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند آدمی اور آگے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا، سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا۔ وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں ذمہ دار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکیدار کو بھی بلایا اور دروازہ کھلوا کر اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں، انگریزوں کے پروردہ سرکردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ کسی مذہب کے عبادت گاہوں اور توہمات پنڈتوں اور پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوستانیوں کے مذہبوں اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل کیے رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیر اور ہندوؤں کے سادھو اور ان کے ٹونے ٹوٹکے فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کا کاروبار صرف اس لیے چمک رہا ہے کہ لوگ جاہل اور پسماندہ ہیں۔ اس لحاظ سے انگریز ہندوستان کے دیہاتیوں کو افریقہ کے حبشیوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مجھے احساس تھا
کہ میں پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر داخل ہو کر غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول خدا کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبل اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ ہندو عموماً میرے خلاف ہو جایا کرتے تھے اور میں ان کا مقابلہ بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرا بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک ممٹی تھی، رسے کا اوپر والا سرا وہاں باندھا گیا تھا ہوگا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات کرنے کی جرات نہ کی۔ کھوجی کو میں اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں اور وہ آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے لو اور جہاں تک کھرا ملتا ہے جاؤ۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب اسی کو رامے کے ساتھ جانے دے۔ عثمان نے ہنس کر کہا یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو یہ دوڑا آیا اور بولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے دیں۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھے کہا میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب، میں نے اسے کہا آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بادل نخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر کی عورت سے اسی نے فرار یا اغوا کرائی ہے، اسے اپنی گھوڑی پر کہیں بھیج دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ دے دی تھی، اس میں کوئی راز تھا، اس نے کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا۔ میرا شک غلط ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک اور پس منظر بھی تھا، وہ یہ کہ علاقے کے پیر اور علاقے کے جاگیردار کی آپس میں اکثر عداوت ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ تر پیر سے متاثر ہوتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جاگیردار یا بڑا زمیندار غریب کسانوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جاگیردار پیروں کی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی بدکاریوں کو بھی جانتے ہیں۔ بعض اوقات جاگیردار کی منظور نظر پر پیر کا قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی درپردہ عداوت چلتی رہتی ہے۔ اس بنا پر مجھے شک ہوا کہ پیر حکیم صاحب اور اس زمیندار کی عداوت ہوگی اور اس عداوت کی وجہ یہ عورت ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے فرار ہوئی یا فرار کرائی گئی ہے، اور گھوڑی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود کھلوائی ہے اور یہ اس ڈرامے کی ایک جعلی کڑی ہے۔ تھانے میں جا کر میں نے اسے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے گئی ہے۔ اس کے گھر میں عورتوں کی کمی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون سی بھاگی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کی ہاں عورتیں اولاد کی مراد لے کر جاتی رہتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کے مرید نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ایسے نوسر باز اور بدکار کا مرید نہیں بنوں گا، اس نے کہا۔ اس کے جواب سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کی عداوت ہے۔ میں نے عداوت کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، پھیر کر سوال کیے، لیکن اس نے میرے مطلب کی کوئی بات مجھے نہ بتائی سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پیر کی عداوت ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھوڑی پیر نے چوری کروائی ہوگی۔ اس نے کہا اسے آپ تھانے بلوا کر نہیں پوچھ سکتے۔ وہ چاہتا تھا کہ پیر کو مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلوایا جائے۔ مویشیوں کی چوری کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چوری کے مویشی خریدنے والے مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیہات میں مویشی خصوصاً کسی کا گھوڑا چوری کرنے یا کرانے کی ایک وجہ دشمنی بھی ہوتی ہے۔ درینہ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے کھلیان جلا دیے جاتے اور مویشی چوری کر کے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گھوڑا گھوڑی یا کوئی اعلیٰ نسل کا مویشی چوری ہو جائے تو اسے سخت بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ زمیندار کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی اچھی گھوڑی کھلوائی گئی، مگر کوئی بھی شک ذہن میں آتا تو اس مقام پر شک ہوا میں اڑ جاتا جہاں گھوڑی کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا شامل ہو گیا تھا اور یہ کھرا چھت سے دیوار کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ مجھے اس سے اطمینان ہوتا تھا کہ راما کھوجی اور کانسٹیبل اشرف علی کھرا اٹھانے آگے چلے گئے تھے۔ پیر حکیم صاحب کے جن 4 آدمیوں کو میں ساتھ لایا تھا انہیں باری باری اپنے دفتر میں بلایا، زمیندار کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔
باقی دو میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ذرا سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی کوشش کی۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور رعب سے مرعوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس پر پولیس کا تقدس اور اپنا رعب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر کے یہاں آئی تھی۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے ہی روز دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر میں ہی ہے۔ 8-10 روز بعد واردات کی صبح یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کر بتایا کہ پیر کے پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا گیا اور رسا لٹکتا دیکھا۔ صبح ابھی دھندلی تھی۔ اس نے پیر کو اطلاع دی۔ پیر نے رسا اتروایا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے گھوڑا تیار کرایا اور کہیں چلا گیا۔ اس آدمی کو پتہ چلا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو باہر بیٹھا ہے بہت کچھ جانتا ہے۔ یہ پیر کا خاص آدمی تھا۔ میں نے چوتھے آدمی کو بلایا۔ اس نے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کیس میں میرے لیے مخبری کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صحیح مخبری کرے گا تو اسے معقول انعام ملے گا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ لڑکی وہاں کی رہنے والی ہے اور غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، مگر میں نہیں مان سکتا کہ یہ لڑکی اس ماں اور اس باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا ماں کا رنگ ذرا صاف گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے۔ یہ غریب کسان ہیں، ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ غریب آدمی اپنی بیوی کو سرکار پیر کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تعویذ دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے۔ یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لائے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی انسان نہیں، جن ہے جس نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ علیحدگی میں سرکار نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی۔ ماں باپ لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر میں اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔